ممبران پارلیمان کی جو 2/3 اکثریت ضروری ہے آئینی ترمیم لے آنے کے لیے، وہ نمبرز ان کے مکمل ہیں، بٹ آج بھی باقی سیاسی جماعتوں کو یہ اسپیس دے رہے ہیں کہ وہ کنسنسس پولیٹیکل پارٹیز کا بنے. تو ہم کب تک یہ حکومت سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا سارے پرائیورٹیز چھوڑ کے اپنا جو ذہن میں طے ہوا یا سوچا ہوا گیا ٹائم فریم ہے وہ چھوڑ کے وہ کب تک ہمیں اسپیس دیں گے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس بنائیں؟ یہ میرے لیے ایک واقعی ایک سوال ہے. ایک تو میرا نہیں خیال کہ نہ حکومت کا ڈرافٹ میں نہ ہمارا ڈرافٹ میں اینی پرسن اسپیسیفک، چاہے وہ کسی سیاستدان یا کوئی اور کمپوننٹ تھا، اس کو یہ ایسے زور دیا گیا کہ یہ کسی پرسن اسپیسیفک کے لیے تھا کہ آپ ایٹ لیسٹ بیٹھے، اگر آپ کا کوئی اعتراض ہے وہ آپ ہم سے شیئر کریں. اگر آپ میرے ساتھ کنسنسس بنا سکتے ہیں تو جو آپ کے لیے کوئی ایسا قسم کا ریڈ لائن ہوگا ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے بات ہی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے ہاں شاید ہم مولانا سے بات کریں گے، یہ پروسیس کو ڈیلے اور سیبوٹاج کرنا چاہیں گے، تو جب میں بیٹھتا ہوں حکومت کے ساتھ ڈرافٹ پہ تو میرا ان کے نقطہ نظر تو میرا ذہن میں نہیں ہوگا. تو شاید اس صورت میں ایسا کوئی قانون بنے جو کہ ان کی پارٹی کے لیے، ان کی پارٹی کی قیادت کے لیے مشکلات پیدا کریں. اگر وہ پروسیس کا حصہ بنے اور یہ نہ سمجھے کہ مسلم لیگ نواز اور باقی سارے اسٹیک ہولڈرز بلائنڈ ہے، ڈیف ہے، ڈم ہے، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی مقصد ہے. اگر ان کو یہ خیال ہوگا کہ اپوزیشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ اچھے باتیں کرنا مگر اس کو کسی صورت میں نہیں ہونے دینا، تو وہ بھی اپنا راستہ اپنائے گا. تو میں آپ سب کے تھرو اپوزیشن جماعتوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ جس ٹائم فریم پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھیل رہے ہیں، ان کا یہ غلط فہمی ہے. ہوش کے ناخن لے، سیاسی جماعتوں آپس میں انگیج کرے، یہ نہ سوچے کہ منڈے ہے، سنڈے ہے، سیٹرڈے ہے، ایس سی او ہے، ایس سی او نہیں ہے. ہم آپس میں بیٹھے اور جتنا جلدی جو بھی منیمم کنسنسس بنا سکتے وہ بھی سامنے لے کر آئے، تاکہ میرے پاس ایک ایسے واضح اور تگڑے موقف ہو سکتا حکومت کی وجہ کے سامنے کہ میں نے 1 مہینہ آپ کا یہ آئین سازی کا عمل ڈیلے کیا ہے، اب مزید میں زیادہ دیر ڈیلے نہیں کر سکتا. ہمیں آج ہی یہ دونوں ڈرافٹ ملے ہیں تو اس کے اوپر ہم اپنی کمیٹی کے اندر لے کر جائیں گے. اس کو ہم خود بات کریں گے اپنے اکابرین کے ساتھ اور پھر فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات کریں گے کہ وہ اور ہم تقریباً آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں. آپ کے ہینڈ اوور ہو گیا ڈرافٹ؟ جی ہینڈ اوور ہو دونوں ڈرافٹ. جو ڈرافٹ ہے گورنمنٹ کا وہ تو بڑی جو پیپلز پارٹی کا ہے اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہے. گورنمنٹ کے ڈرافٹ میں وہ ان پٹ ہے جو انہوں نے وکلا کی طرف سے بار کونسل سے بھی لیا اور اپنے بھی کچھ پوائنٹس اس میں ڈالے ہیں، لیکن ابھی اس پر بات ہو رہی ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابہام موجود ہے، وہ کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی. جو کل حکومت اجلت میں اجلاس بلانا چاہتی تھی اس پر یہ فیصلہ ہے کہ کل اجلاس نہیں ہوگا. اب باقی یہ ساری چیزیں کانفرنس کے بعد ہوں گی، ایس سی او کے بعد ہوں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈرافٹ گورنمنٹ نے دیا ہے ابھی اس میں بھی بہت سارا ابہام ہے. کمیٹی کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ گورنمنٹ ابھی بھی جو کچھ کرنا چاہتی ہے وہ پیش کرنے میں ناکام رہی ہے. اب دیکھیں فردر اس میں مزید کنسنسس ہوگا اور کچھ نشستیں اور ہوں گی اس کمیٹی کی، اور اس کے بعد یہ کتنی بڑی ترمیم ہو رہی ہے آئین میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹائم چاہیے اور ابھی اس پر بات چل رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر جو بھی ہو اس کو مشاورت کے ساتھ ہو اور بیٹھ کر ہو اور کسی ایک فرد واحد کی حمایت میں نہ ہو اور قوم کے مفاد کے برعکس نہ ہو، اور کسی ایک پارٹی
को खास तौर पर टारगेट ना किया जाए और एक पार्टी के लीडर को जो आप समझते हैं कैदी नंबर 804 को टारगेट ना किया जाए। हम अपोजिशन ये चाहते हैं। मौलाना क्या बिलावल के ड्राफ्ट में आइन में क्लैरिटी है? तरमीम कोई बुरी चीज नहीं है, वक्त के साथ चीजें इम्प्रूव होती हैं। जो तजावीज़ हैं उन पे काफ़ी सारा इजहार ख्याल सारे फ्रीकैन ने किया है। पेशरफ्त है सर कोई इस मामले में? इंशाल्लाह जो जुडिशल पैकेज है उसके इन राइटिंग भी जो तजावीज़ हमारी हैं और जो तजावीज़ बार बॉडीज़ ने उस दिन एग्जामन की थी, कुछ उनकी तजावीज़ थी, वो भी कमेटी के सामने रखी हैं और ये तय हुआ है कि कल दोबारा बैठक होगी 12 बजे के बाद और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए ताकि ये जो एक हिजान और तातुल है वो निकले। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि जो मेन्यू था, जो तजावीज़ थी, मैंने तो ओपन फोरम पे, आप लोग भी शायद मौजूद थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बार के जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने वो ड्राफ्ट उनके हवाले किया था। और ये वो नहीं है कि कोई जेब से निकाल के दे रहे हैं, वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आइनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम क्या हो, उनकी कॉम्पिटेंस टू फंक्शन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो बुनियाद भी होनी चाहिए, जो काम नहीं करते उनके बारे में कोई तादीबी कानून होना चाहिए। रिमूवल उसी 209 के तहत है। अगर कोई जजेस की ट्रांसफ़र है तो वो इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास हो, सदर के पास ना हो। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने शेयर की हुई हैं ऑलरेडी।